اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے، ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں۔ آج کی ویڈیو ہے کفل کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ۔ آپ اس واقعے کو سنیے اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ایک معصمت لڑکی اور کفل کا واقعہ۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو اپنے صحابہ کرام کو کافی بار بھی سنا چکے ہیں، تو چلیں میں اس واقعے کو آپ کے سامنے سناتی ہوں۔ کفل کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ۔ صحیح حدیث میں کفل نامی ایک بنی اسرائیلی آدمی کا قصہ آیا ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کفل نام کا تھا جو ہر قسم کی بڑائی میں طاق تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے اتنے روپے دے دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی اور تم کو مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کا پورا حق ہوگا۔ وہ شخص پہلے ہی بڑائی کا بہت زیادہ عادی تھا، اسے یہ موقع غنیمت نظر آیا اور اس نے اس عورت کو رقم دینے کا وعدہ کر لیا اور اس نے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کمرے میں لے گیا۔ جب بڑائی کا وقت آیا تو وہ عورت کانپنے لگی اور اس پر خوف و دشت طاری ہو گئی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کیوں خوف زدہ ہے اور کانپ کیوں رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے میری پوری زندگی میں کبھی یہ حرکت نہیں کی اور آج مجھے اس ناجائز کام کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں اور ان کا کوئی بھی کفیل نہیں ہے اور کھانے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ میں انتہائی مجبور ہو کر سوچنے لگی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی کو بیچ کر اسے جو کچھ روپے حاصل ہو جائیں گے اسے بچوں کے گزارے کا انتظام کروں گی۔ اس لیے میں نے اس پڑھائی کا ارادہ کیا ہے، مگر مجھے اللہ کا خوف ہو رہا ہے اور اس لیے مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ عورت دل سے یہ بات کہہ رہی تھی تو دل پر بڑا اثر انداز ہوئی، اور عورت کی یہ داستان سن کر اور اس کا اللہ سے یہ خوف دیکھ کر اس مرد کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو صرف ایک بار گناہ کا صرف ارادہ کر کے اللہ سے اس قدر خوف کر رہی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور معصیت میں گزاری ہے۔ مجھے اللہ کا تجھ سے زیادہ خوف کرنا چاہیے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور کہنے لگا کہ میں نے جو تجھ سے رقم دینے کا وعدہ کیے ہیں وہ بھی میں تجھ کو دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو رقم بھی دے دی اور پھر اس نے توبہ بھی کر لی برائی سے، اور وہ عورت وہاں سے واپس ہو گئی۔ یہ آدمی اس کے جانے کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور اسی حالت میں اسی رات پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت جاری تھی کہ جو آدمی اچھا ہوتا اس کی اچھائی اور نیکی قدرت سے اس کے دروازے پر لکھ دی جاتی، اور اگر کوئی بڑائی کرتا تو اس کے دروازے پر اس کی بڑائی کا ذکر کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ کف نامی شخص اتنا برا تھا کہ اس کے دروازے پر روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی بڑائی لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ آج اس نے زنا کی ہے اور آج اس نے شراب پی ہے، اور کوئی بڑائی کی ساری شہر میں اس کی رسوائی ہوتی، اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا برا آدمی ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے اسے ڈرتے اور پھر اسے دور بھی رہتے تھے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا اور صبح لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے، اور لوگ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ گزرنے والے روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے دروازے پر کبھی کچھ تو کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے، مگر آج یہ بہت عجیب بات ہے کہ اس کے دروازے پر اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔
لوگ کہنے لگے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اتنا برا آدمی، اتنا شریر و فاسق آدمی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو اس عورت کا واقعہ معلوم ہوا۔ وہ تو عورت نے آ کر بتایا کہ رات ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب اس ویڈیو میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ اب اس ویڈیو میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی گناہ گار ہو، سب جانتے ہو، گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، لتھڑا ہوا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اور وہ گناہ چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ہزاروں بار، لاکھوں کروڑوں بار گناہ کر لیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ اسے ضرور بخشتا ہے، اللہ اس پر ضرور اپنی نظر کرم کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت 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 ہی زیادہ وسیع ہے، لیکن ہم نے اس رحمت کو پانا ہے، ہم نے اس رحمت کی طرف جانا ہے، ہمیں شیطان کی طرف نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف جانا ہے، ہمیں شیطان کی طرف نہیں جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنی عزت ڈال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، قبر کے عذاب کا ڈر پیدا کر دے، جہنم کے عذاب کا ڈر پیدا کر دے۔ یہ زندگی فانی ہے، کفل نہیں جانتا تھا کہ آج میں توبہ کروں گا تو اسی رات مجھے موت آ جائے گی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے دل سے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی توبہ کو قبول و منظور فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی ماؤں بیٹیوں کی عزت قدر کرنا ہمیں سکھائے، اور ہم عورتوں پر بھی اللہ اپنی رحمت کرے، ہمیں بھی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد اور عورت دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہ کرنے سے منع فرمایا ہے، سب کو، جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور پیارے اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے، ہمیں برائی سے بچا لے، برائی کے رستوں سے بچا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔